اور انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوگی ہم عدم اعتماد کی تحریک لے دیں گے. جو دہشت گردی کا ایک بڑا چیلنج ہے جو نہ صرف کے پی کے اور بلکہ جو بلوچستان اور دیگر علاقوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، تو دہشت گردی کے حوالے سے جو کوشش تھی، جو جتنے فنڈز ملے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو جو وہاں مقامی فورس تیار کرنی تھی نہیں ہوئی، تو اس ساری صورتحال میں جو کیا رول دیکھتے ہیں کے پی حکومت کا، اور اب آپ بینگ ایک گورنر کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دو ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ انسرجنسی ہے یا دہشت گردی ہے. وہاں بلوچستان میں BLA ہے اور یہاں پر TTP اور باقی ایسے ادارے ہیں جو کہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. اور آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے انہوں نے جنم لیا. اسلام آباد سے ایک شخص گئے اور ایک چائے کی پیالی سرری نوڈل کی بڑی مشہور ہوئی. پچھلی ہماری PTI کی حکومت نے ملیٹنٹس کو یہاں پر آباد کیا کہ پرامن ہوں گے. آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے. آج ان کے پاس $8 سے 10 ارب کا وہ اسلحہ بھی ہتھے آیا جو نیٹو فورسز چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. اور آج ہماری جو دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں 70 to 80% جو ہے افغانستان سے ہو رہی ہے. اچھی بات ہے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب 2 دفعہ افغانستان بھی گئے، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی افغانستان گئے، وہاں پہ بات چیت ہوئی. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس چیز سے بات چیت ہوئی. ایک تو میں نے ریلوے ٹریک کی دیکھی، باقی اگر دہشت گردی اور ایکسٹریمزم یا افغان ریفیوجیز پہ کوئی بات چیت ہوئی تو اس میں تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمارا کوئی نمائندہ اس میں موجود نہیں تھا، نہ ہمیں بریف کیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرف سے. میں امید کرتا ہوں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے قوم کو یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے اور بتائیں گے کہ انہیں کیا کیا بات چیت کی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے. تو جب ہماری اپنی صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ملیٹنٹس کا ملی ہوئی، انہیں اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے اور خود جو ہے وہ مال بنانے کے پروگرام میں ہے. کہاں سے ہم کرپشن کریں، کہاں پہ ہم کمیشنیں کھائیں، کہاں پہ ہم نوکریاں بیچیں. آج آپ نے دیکھا کہ ایک اور سکینڈل آیا ہے 33 ارب کا، جو سولر پینل جو انہوں نے اس میں غبن کرنے کی کوشش کی. مسجدوں میں پہلے چپل چوری ہوتی تھی یا گھڑی چوری ہوتی تھی، اب سولر پینل بھی ان حکومتوں نے چوری کرنا شروع کر دیے ہیں. تو یہاں تک جو ہے اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے صوبے کی کیا صورتحال ہے. آپ جا کر گراؤنڈ ریلیٹیو دیکھیں، خود کہتے ہیں کہ ہم نے چینی میں بھی غبن کیا ہے، ہم نے گندم میں بھی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ہم دیکھتے تھے، ایک بڑے شخص اپنے آپ کو معتبر سمجھتے تھے، قرآن پہ حرف لیتے تھے، صورت یاسین پہ حرف لیتے تھے. ابھی پتہ چلا ہے وہ تو ہمارے کوہستان اسکینڈل میں ان کو طلب کر لیا گیا ہے. تو کوہستان اسکینڈل جیسے اسکینڈلز ہمارے صوبے میں 50 ارب کے اسکینڈلز آ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے کہ ہمارے صوبے کیا جی ایک بات بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست سے ایک تحریک شروع کر رہی ہے اور لاہور میں ایک جلسہ کر رہی ہے اور آپ کے صوبے سے ایک بڑا جلوس لے کے جا رہے ہیں. تو کیا مرکزی حکومت یا صوبائی حکومتیں اس حوالے سے خوفزدہ ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ سوال لے رہے ہیں 9 مئی کی کل فیصلہ آ گیا ہے، بہت سارے فیصلہ آیا ہے، تو کچھ لوگ ابھی بھی اس وقت بھی بیرون ملک بیٹھے ہیں اور وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں. کیا مطالبہ کریں؟ دیکھیں کل جو فیصلہ آیا ہے وہ تو عدالتوں نے جو فیصلہ کیے ہے، ہم عدالتوں کے فیصلے کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں. جو بیرون ملک بیٹھے ہیں تو وہ اس کو فیس کریں گے. ان کے خلاف اگر فیصلہ آیا جو بھی ہے اس کو انہوں نے فیس کرنا ہے. بیرون ملک بیٹھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مبارہ ان چیزوں سے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 5 اگست کو تو پیک ہونی تھی، ہم نے سنا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بارات خیبر پختونخوا سے پشاور گئی تھی اور ایک فارم ہاؤس میں وہ ٹھس ہو گئی. اس فارم ہاؤس ہوئی تھی لاہور کے فارم ہاؤس میں ہی، اور وہ بارات جو ہے ایک ATM اٹھا کر خیبر پختونخوا لے کر آئی کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہم یہاں پر آپ کو سینٹر بناتے ہیں. تو جو 90 دن کا ایک پھر ہمارے CM صاحب نے کہا کہ 90 دن کا ہے، تو 90 دن کے پیچھے تو مجھے کوئی ڈکٹیٹر نظر آ رہا تھا. پہلے بھی ڈکٹیٹر 90 دن کر رہا تھا. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں اتنا دم ہے، کیونکہ اب یہ گلی کوچوں تک رہ گئی ہے. ماضی میں بھی آپ دیکھیں پنجاب میں جو 4-5 لیڈر بچے ہوئے ہیں وہ سارے پناہ لی ہوئی ہے CM ہاؤس پشاور میں. تو ماضی میں 1 سال میں آپ نے دیکھا جتنے بھی جلوس آئے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہوئی ہیں، اس میں صرف سرکاری PTI جو ہے وہ جلوس لے کے آتی تھی، جو کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کو ریونیو ڈپارٹمنٹ، جو ان کو TMAs اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، DC سپورٹ کرتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا پنجاب، سندھ یا بلوچستان سے کوئی جلوس آیا ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا. تو تگڑے ہو جائیں، کریں کسی نمائندے کہ اگر پرامن طریقے سے کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کریں گے تو جو بھی قانون جو بھی اجازت حکومت کو دے گا، قانون بالکل اپنے ایکشن میں ہوگی. کسی کو پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. تھینک یو. آخری سوال وہ اتنے امپورٹنٹ بنے جس کے اوپر ڈسکشن کریں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو بعد ڈسکس کریں.